أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وقال تعالى في موضع آخر حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عائد المريض في مخرمة الجنة حتى يرجع رواه مسلم أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود أو كما قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وآله وسلم. حضرات گرامی، آج کے جمعہ میں مختصراً تین الگ الگ موضوع کے اوپر گفتگو ہوگی. وقت اور حالات دن بدن جیسے چل رہے ہیں وہ روز روشن کی طرح عیاں ہیں اور گزشتہ مہینوں سے کوئی ہفتہ ایسا خالی نہیں جا رہا ہے کہ جس میں حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل ہم تلاش نہ کر رہے ہیں. جہاں ایک طرف حالات حاضرہ پر نظر رکھنا یہ ایک حساس اور ذمہ دار مسلمان کی اولین یوں کہ لیا جائے کہ ذمہ داری ہے، تو وہیں اپنے عبادات اور اپنے معاملات پر نگاہ رکھنا بھی ایمان والے کی ذمہ داری ہے. کئی ہفتوں سے سوچ رہے تھے کہ ہم اپنے جمعہ کے خطاب میں ہماری عبادات کو لے کر اور ہمارے معاملات کو لے کر کچھ گفتگو کی جائے، لیکن حالات جو ہے تو اجازت نہیں دے پا رہے تھے. اور ویسے بھی آج کے حالات اس بات کو اجازت نہیں دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آج کا جو عنوان ہے وہ حالات حاضرہ سے ہٹ کر کچھ تو عبادت سے متعلق ہے اور کچھ ہمارے معاملات سے متعلق ہے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی دو الگ الگ سورتوں کی دو آیتیں تلاوت کی اور ایک روایت بخاری شریف کی اور ایک روایت جو ہے تو ابو داؤد شریف کی آپ کے سامنے پڑھی. پہلی آیت جو پڑھی ہے وہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے. آیت کا ترجمہ اس طریقے سے ہے، آیت سماعت فرمائیے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ کی ذات ہے جو مجھے شفا عطا کرتی ہے. سورہ بقرہ کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی دوسری آیت نمبر 238 ہے، وہ اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج کے میرے اس خطاب کا جو عنوان ہے وہ 3 ہے.
پہلا عنوان ہے اس شریعت اسلامیہ میں عیادت مریض کے آداب۔ دوسرا عنوان ہے ہماری نمازوں کے اندر تعدیل کی اہمیت، اور تیسرا عنوان ہے آداب طہارت، بول و براز یعنی استنجا کے کیا آداب ہونا چاہیے۔ ویسے تو ان عنوانات پر مسجدوں میں گفتگو ہوتی ہی ہے، بڑی تفصیل سے ہوتی ہے۔ میں اب صرف ان خاص باتوں کی طرف آج کے اس جمعہ میں اشارہ کرنے کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ جس میں عام طور سے ہم سبھی قریب ملوث ہے۔ ایک عمومی بیماری اگر اس کو کہہ دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں مریض کی عیادت پر کہ قرآن و سنت میں مریض کی عیادت کے کیا آداب ہے۔ اب شاید ہی کوئی خاندان ایسا بچا ہو کہ جہاں پر مریض موجود نہ ہو۔ کوئی تھوڑی موڑی بیماریوں میں مبتلا ہے تو کوئی بہت زیادہ بیماریوں کے اندر لگا ہوا ہے، اور عیادتوں کا سلسلہ بہت زیادہ چلتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم عیادت تو کرنے جاتے ہیں، لیکن جو آداب عیادت ہونا چاہیے مریض کی، اس سے ناواقف ہونے کی بنیاد پر ہم عیادت کے لیے جب جاتے ہیں تو اہل خانہ کو ہمارا آنا بار گزرتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہماری عیادت جو ہے تو مریض کے لیے وبال جان بھی بن جایا کرتی ہے، مصیبت کا سبب بھی بن جایا کرتی ہے۔ اگر ہم عیادت مریض میں آداب عیادت کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے حق میں بھی اور مریض کے گھر والوں کے حق میں بھی بہتر ہوگا۔ سب سے پہلے تو عیادت کی اہمیت کو سمجھ لیجئے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان جو بخاری اور مسلم کے اندر ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باقاعدہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ہمیں حکم کیا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریض، اور مریضوں کی عیادت کرو، اور ساتھ ہی ساتھ وفک العانی، اور جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کے چھڑانے کی فکر کرو، یعنی قیدیوں کو چھڑانے کی فکر کرو۔ آج جو ہے تو ہمارے یہاں پر صرف کھانے پینے کے بارے میں تو بہت زیادہ غور خوض کر دیا جاتا ہے، اور تھوڑا موڑا جو ہے تو غور و خوض اور تھوڑی موڑی فکر عیادت کو لے کر بھی کر لی جاتی ہے۔ یہ جو تیسری شق ہے فک العانی، میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں ہمارا معاشرہ بہت زیادہ پیچھے ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہے گا تو فک العانی کے اوپر بھی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی جائے گی۔ اس روایت سے ہماری جو آج کا عنوان ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عیادت کا حکم دیا ہے، یعنی عیادت کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عیادت کی بہت فضیلتیں ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، ہر روایت کو یہاں پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک روایت اور میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عائد المریض فی مخرفۃ الجنت حتی یرجع، کہ مریض کی عیادت کرنے والا جب تک مریض کے پاس ہوتا ہے وہ ایسا ہے جیسے جنت کے باغ میں بیٹھا ہوا ہے، حتی یرجع، جب تک کہ وہ وہاں سے واپس نہ آ جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم کسی مریض کے پاس اگر بیٹھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم جنت کے باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنی اہم جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو اس کے آداب کی بھی رعایت کرنا ہمارے ذمے لازم ہے۔ تو چند آداب ہے، ہمیں ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مریض کی عیادت کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ ہم کسی بھی مریض کی اگر عیادت کے لیے جا رہے ہیں تو بنیادی چیز ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ رضائے الہی مقصود ہو۔ نمبر 2 جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں
تو آپس میں گفتگو سے پرہیز کرے۔ آپس میں گفتگو سے پرہیز کرنے کا مطلب یہ کہ ہم جس مریض کے پاس عیادت کے لیے جا کر بیٹھے ہیں تو ہمارے مخاطب جو ہے تو وہ مریض ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اور بھی دیگر لوگ بیٹھے ہیں تو ان سے گفتگو کیوں بھائی تمہارے بچے کا کیا چل رہا ہے اور اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، تمہارا کاروبار کیسا کیا چل رہا ہے۔ مریض تو بیچارہ ایک طرف پڑا رہ گیا، ہماری آپ کی جو ہے تو آپس کی گفتگو عام طور سے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہاں دوسری ہی چیزیں شروع ہو جایا کرتی ہے۔ یہ بالکل آداب مریض کے خلاف ہے، عیادت مریض کے خلاف ہے۔ تو اس میں کتنے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہو، بعد میں آپ وہ گفتگو کر لیجئے، کاروبار کے تعلق سے گفتگو ہو یا کسی اور چیز کے تعلق سے گفتگو ہو، آپ دوسری کسی اور نشست کے اندر اس بات کا تذکرہ کریں۔ لیکن اگر وہاں پر مریض کے پاس بیٹھے ہیں تو مریض کی گفتگو سنیں اور مریض سے گفتگو کریں۔ تیسری چیز کہ ہمارے یہ ہے نا تو بہت زیادہ یہ بھی چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم جب مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو اس سے ہم یہ چاہتے ہیں، معلوم ہونے کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ مریض کی زبانی ہم اس کے جو بیماری ہے اس کی تفصیل سنیں، کہ بھائی کیسے کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کیا کر رہے تھے، کہاں جا رہے تھے، کب ہوا، کتنے بجے ہوا، پھر کیا ہوا، ساری ڈیٹیل مریض سے لینے کی ہمیں جو ہے تو ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم وہاں جا کر اس کی عیادت کریں، اس سے تفصیلی معلومات حاصل نہ کریں۔ ہاں اگر مریض از خود تفصیلی معلومات دینا چاہتا ہے تو ہم کو اگر اس کی بارے میں سب معلوم ہے تب بھی اس انداز سے اس کی بات سنیں جیسے پہلی بار سن رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ پوچھو نہیں اس سے کہ کیوں بھائی کیسے ہوا، کب ہوا، کہاں ہوا، کدھر ہوا، کتنے بجے ہوا، پھر کیا ہوا، یہ پہلے رہ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ بتاتا ہے تو معلوم ہونے کے باوجود اس سے دلچسپی کے ساتھ سنیں اس کی بات کو، اس سے کیا ہوگا، اس کی دلجوئی ہوگی، اور جہاں وہ باتیں کرتے کرتے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہمت ہار رہا ہے تو دوران گفتگو اس کی ہمت کو بڑھانے کی کوشش کرے۔ یہ ہے آداب مریض۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے تو اس کے سامنے مثبت باتیں کریں، ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے منفی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ ارے رے رے یہ تو بڑی خطرناک بیماری ہے اور وہ تو فلاں کو بھی ہوئی تھی اور ایسا ہوا تھا اس کے ساتھ، اس کے فلاں کے ساتھ اس طریقے سے ہوا تھا۔ منفی باتیں نہ کرے، بیماریوں کی ہلاکتیں اور بیماریوں کے اس کے نقصانات نہ گنائے، بلکہ مثبت پہلو پر اس سے باتیں کرے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے پہنچ رہے ہیں تو اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ باہر کے جو حالات ہیں، جتنے بھی مثبت اور اچھے حالات ہیں وہ مریض کے سامنے پیش کیے جائیں، اور جتنے منفی حالات ہیں مریض سے اس کو چھپا کے رکھا جائے۔ کیوں بھائی تم تو ہفتے بھر سے پڑے، تم کو معلوم ہے محلے میں کیا ہوا، محلے میں فلاں جگہ ایسا ہو گیا، وہاں آگ لگ گئی، وہ فلانے کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ فلاں تمہارے ساتھ بیٹھتے تھے چچا ان کا انتقال ہو گیا۔ اس قسم کی کوئی اس کے سامنے حادثاتی بات نہ ہو، بلکہ اس کے سامنے مثبت پہلو پر باتیں ہوں اور اچھے انداز سے گفتگو کی جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے تو اب مریض کے سامنے ہم گئے، ہم کو پتہ ہے کہ مریض جو ہے تو اب آخری عمر میں پہنچ چکا ہے، تو یہ نہیں کہ اب ان کی عمر کیا، ان کے سامنے ان کے گھر والوں سے ان کی عمر پوچھی جا رہی ہے یا ان سے خود ان کی عمر پوچھی جا رہی ہے، ہاں اب یہ عمر تو بہت مشکل ہے اچھا ہونا، یہ تو عمر ایسی ہی ہوتی ہے، تو عمر کا بھی تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسلامی آداب، اسلامی اصول ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ تو مریض کے سامنے حوصلہ کن باتیں ہونا چاہیے، حوصلہ شکن باتیں نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے تو تسلی بخش اور تشفی بخش جملے اس کے سامنے کہنا چاہیے۔ اور مریض کے پاس کچھ لوگ جو ہے تو جا کر بیٹھ جاتے ہیں، گھر کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جائیں تو دوا دیں، یہ جائیں تو کچھ دوسرا کام ہو، یا مریض خود بھی چاہتا ہے لیکن اب بھجا بھی نہیں سکتے کہ بھئی آپ اٹھ کر جائیے، ہم کو تکلیف ہو رہی ہے، اور صاحب آپ اتنی دیر بیٹھ گئے، بولیں گے تو دوستی میں برائی آ جائے گی یا رشتوں کے اندر کھٹاس پیدا ہو جائے گی۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم مریض کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں، مختصر بیٹھے۔ ایک واقعہ مشکات شریف کے ترجمے کے دوران مترجم مشکات نے ایک واقعہ لکھے ہیں سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کا مرض وفات لگا ہوا تھا اور کئی دن تک کے مرض وفات میں آپ مبتلا رہے، پیٹ میں بے پناہ آپ کے تکلیف رہتی تھی، کچھ جو ہے تو آپ کے مصاحبین آپ سے ملاقات کے لیے آ کر بیٹھے، کافی دیر بیٹھے، وہ اب ان کو پیٹ میں شدت کی تکلیف تھی کہ وہ ان کے سامنے ادباً کروٹیں بھی نہیں لے پا رہے تھے۔ بہرحال وہ بیٹھے رہے، اب یہ سوچے کہ یہ جائیں تو میں تھوڑا سا ایسا ہو جاؤں، جو بھی تکلیف رہی ہوگی۔ اب وہ آخر میں کسی ایک نے ان سے کہا کہ یہ حضرت تھوڑا ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ جب وہ کسی نے جب یہ کہا کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے تو آپ نے فوراً دست بدعا اٹھائی اور کہا یا اللہ ان کو عیادت مریض کے آداب سکھا دیجئے۔
یہ ان کی دعا تھی کہ یا اللہ ان کو آداب مریض کی سکھا دیجئے، کیونکہ مریض کے پاس کتنی دیر بیٹھنا ہے کیا، ہاں ہم اس مریض کے پاس زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں جس مریض کو ہمارے بیٹھنے سے اچھا محسوس ہوتا ہو۔ مریض کا اگر دل کہہ رہے کہ نہیں یہ تو مجھے میرے پاس رہنا چاہیے، تو مریض کا اگر ہمارے پاس بیٹھنے سے اچھا لگتا ہے تو ہم اس کے پاس بیٹھیں، ورنہ جلد از جلد وہاں سے رخصت ہونے کی فکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مریض کے شفا کے لیے دعا بھی کریں۔ اس کے سامنے جو ہے تو بیماری کے مہلکات نہ گنائیں، اور شفا کے لیے دعا کی کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شفا دے گا۔ کچھ لوگ جو ہے تو بڑے عجیب انداز سے دعا دے دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے آپ جو ہے تو اب اس بیماری میں ہے، اب اللہ ہی ہے، دیکھتے اللہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس مایوس کن انداز پہ اللہ ہی ہے مت کہیے، وہ تو سمجھ جائے گا کہ یار اب تو میرا تو لگتا ہے ایسا کہ کام مکمل ہو چکا ہے، اختتام پر پہنچ رہا ہوں، بلکہ حوصلہ کن دعا دیجئے کہ اب کیا کر سکتے ہیں، اب اللہ ہی ہے۔ اس طریقے سے مایوس کن اللہ ہی ہے والے جملے استعمال نہ کرے، بلکہ روایتوں کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک روایت ہے ترمذی شریف کی جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مریض کے پاس جاتے تھے تو اس سے اس انداز سے دعا دیا کرتے تھے اس کو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کو یہ دعا دیا کرتے تھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عوفیہ، کہ آپ کہتے تھے میں اللہ رب العظیم سے دعا کرتا ہوں جو بڑے عرش کا مالک ہے کہ وہ آپ کو انشاءاللہ شفا دے گا، اللہ ان یعفیہ، یہ کہ آپ شفا یاب ہو ہی جاؤ گے۔ دیکھیے دنیا کے معالج جو ہے تو وہ ہاتھ ٹیک سکتے ہیں، گھٹنے ٹیک سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ تو موت کے منہ میں سے نکال دے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ تو ہم اس اللہ کی، تو ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ ہم اس دعا کا اہتمام کریں۔ آج کا جو دوسرا عنوان ہے وہ تعدیل ارکان ہے۔ نماز کے اندر جو ہے تو ہم اس بات کا خاص طور سے دھیان رکھیں کہ نماز میں تعدیل ارکان ہونا چاہیے۔ آج نمازیوں کی تعداد تو اللہ کا شکر ہے پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن نمازی جو ہے تو اس میں تعدیل ارکان والے بہت کم نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ نماز میں ہر رکن کو آسانی کے ساتھ ادا کیا جائے اور ٹھہر ٹھہر کر ادا کیا جائے، جلد بازی میں نماز نہ پڑھے۔ یہاں پر میں نے کچھ دن تو امامت کیا الحمدللہ، کچھ دن امامت کے دوران میں نے دیکھا بھی ہوں باقاعدہ یہ بات، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کو چیز کو رکھنے میں جھجک محسوس نہیں کرتا کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں مسجد جو ہے تو قائی صاحب میں آپ کے دکاندار لوگ آ کے نماز پڑھتے ہیں، وہاں گراہک کا معاملہ ہوتا ہے، دکان کا معاملہ ہوتا ہے، کھانے پینے کے دیگر چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے، جلدی جلدی 2 رکعت 4 رکعت ہم نمازیں ادا کر لیتے ہیں۔ تو یہ بات دھیان میں رکھیں کہ جلد بازی میں ادا کی ہوئی نماز ادا نہیں ہوگی، سکون و اطمینان کے ساتھ نماز ادا کیا جائے۔ ہماری دکان سے زیادہ اہم جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ہماری دکان سے زیادہ اہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو بخاری شریف کا بتاتا ہوں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں داخل ہوئے تو ایک دیہاتی صحابی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد وہ دیہاتی صحابی نے 2 رکعت نماز ادا کی اور جلدی جلدی نماز پڑھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے، آپ کو سلام کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تم جاؤ واپس پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ دوبارہ پھر گئے اور پھر دوبارہ نماز ادا کی، جلدی جلدی انہوں نے نماز ادا کی، یہ سوچ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے نہ جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں چلے نہ جائے، جلدی جلدی انہوں نے نماز ادا کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ملاقات کی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ جو ہے تو واپس جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا، تو 3 مرتبہ ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسے ہی نماز پڑھتے آتی ہے، پھر کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو، اور جب رکوع کرے تو اطمینان سے رکوع کرے، اور رکوع کے بعد جب کھڑا ہو تو کمر اور اپنے رکوع میں کمر کو بالکل کھڑے ہونے کے بعد سیدھا کرو اور اطمینان کے ساتھ سجدہ ادا کرو، اور دونوں سجدوں کے بیچ میں اطمینان سے بیٹھو، اس طریقے سے آپ اپنی نماز کو مکمل کرو۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اب وقت کی تنگی ہے ورنہ میں پوری روایت کو آپ کے سامنے پڑھ کے بتاتا۔ ایک دوسری روایت میں نے آپ کے سامنے ابو داؤد کی پڑھی تھی، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے لا تجزئ صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، کہ ایسے شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی جو اپنی پیٹھ کو رکوع اور سجدے کے بیچ میں سیدھی نہ رکھے۔ رکوع اور سجدے کے بیچ میں جو پیٹھ سیدھی ہونا چاہیے پورے اطمینان سے، یہ رکوع سے اٹھا اور یہ سجدے میں چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکوع ہوا ہے یا سجدہ ہوا ہے، کچھ احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ جلد بازی کا مظاہرہ نماز کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اطمینان سے نماز کو ادا کرے۔ دیکھیے نبی سے ملاقات کی جلدی تھی، اس کے باوجود نبی نے کہا کہ آپ واپس جا کے پھر سے نماز پڑھو، تو ہمیں کس بات کی جلدی ہے، یہ بات کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ نماز میں ایک بہت زیادہ فاحش غلطی ہوتی ہے، بارہا یہ بات کہی بھی جاتی ہے، یہاں پھر میں اور دوہرا دوں کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جس لباس کا استعمال کرتے ہیں تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا سطر جو ہے تو ڈھکا ہوا ہو۔ آج کل جو ہے تو ایسے اوٹ پٹانگ قسم کے لباس پہنے جاتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے شرٹ، اور وہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ وہ ہماری پینٹیں دن بہ دن جو ہے تو کمر پتلی ہونے کی وجہ سے نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے، نیچے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک زمانہ تھا یہاں پیٹ پر باندھا کرتی تھی، اب ایک زمانہ ہے کہ کمر کے نیچے چلی جا رہی ہے۔ آگے چل کر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کمر پہ بیلٹ ہوگا اور پینٹ زمین پہ لسراتے ہوئے چلے گی۔ یہی نظام ہو سکتا ہے کہ آئندہ ہونے والا ہو۔ بہرکیف تو جو ہم اپنے پیرائے کو استعمال کر رہے، سجدے میں جاؤ تو اس کے تو سجدہ کرتے ہوئے غیرت نہیں آتی، اپنے کو دیکھ کے غیرت آ جاتی ہے کیونکہ پیچھے کے سرین نظر آتے ہیں صاف طور سے، اس میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ ہم ذرا اس بات کا اہتمام کریں، یہ ایک عمومی بیماری تھی ہمارے نماز کے اندر۔ اور ایک چیز اب آخری کی اپنی بات کو کر کے 2-4 منٹ میں انشاءاللہ ختم کر دوں گا، وہ یہ ہے کہ جو عام طور سے ہمارے یہاں پر استنجے کا معاملہ ہے، تو استنجے کے معاملے کے اندر یعنی کہ طہارت کے معاملے میں بھی ہمارے یہاں پر کچھ چیزیں جو ہے تو بہت زیادہ یوں کہہ لیا جائے کہ لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ شریعت اسلامیہ ایک ایسا عظیم یعنی کہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ جس میں ہر گوشے کے اوپر مکمل روشنی ڈالی گئی ہے۔ باقاعدہ ایک مرتبہ ایک صحابی کو ایک یہودی جو ہے غالباً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے تانا دیا تھا، تانے کے طور پر کہ ہم نے ایسا سنا ہے کہ تمہارے نبی جو ہے تو بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں، پیشاب کرنے کے بھی طریقے بتا رہے ہیں، تانا دینے کے لیے، کیونکہ اس وقت مردانگی سمجھی جاتی تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یعنی مردانہ لوگوں کی، اور بیٹھ کے پیشاب کرنا یعنی کہ زنانہ عادتیں ہو گئی، یعنی عورتوں کی عادت ہے تو بیٹھ کے۔ تو بطور ہنسی کے انہوں نے جب وہ یہودی نے حضرت سلمان فارسی سے کہا تو حضرت سلمان فارسی نے بطور فخر کے کہا کہ الحمدللہ ہم ایسا نبی رکھتے ہیں اور اس نبی کی ایسی تعلیمات ہے جنہوں نے ہمیں صرف پیشاب پخانے کا طریقہ نہیں بتایا بلکہ کنگھی کیسے کرنا چاہیے وہ بھی سکھا کر گئے، کنگھی کیسے کرنا چاہیے وہ بھی ہم کو بتا کر گئے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی کے ہر پہلو روز روشن کی طرح سنت نبی سے آیا ہے، بس اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ استنجا کے معاملے میں کیسے چھوڑیں گے، بڑی اہم چیز تھی، تو چند چیزوں کے اوپر غور کر لیا جائے کہ ہم ایسی جگہ پر استنجا کریں۔ دیکھیے گھر سے باہر کا اگر معاملہ ہے، سارا معاملہ گھر کے باہر، گھر کے اندر تو الحمدللہ استنجا خانے لگے ہوئے ہوتے، بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر کے باہر کا اگر معاملہ ہے تو ہم ایسی جگہ اپنے بول و براز کرے، استنجا کرے جہاں پر لوگوں کی نظریں نہ پڑتی ہو، لوگوں کی نظر سے اوجھل ہو۔ آج کل تو ہے تو بھائی عام چوراہوں پر اور عام شاہراہوں پر لوگوں کے سامنے استنجا کرنا ہم اور آپ شروع کر دیتے ہیں، اس سے پرہیز کیا جائے، ایسی جگہ استنجا کا انتخاب کرے جہاں پر لوگوں کی نظر نہ پڑتی ہو۔ اسی طریقے سے اگر ایسے کھیت کھلیان کے علاقے میں کھلے میدان میں استنجا کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ایسی جگہ استنجا کیا جائے جہاں کی زمین نرم ہو تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑ سکے، وہیں کے وہیں جذب ہو جائے، اور اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ کسی درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا جائے، اور نہ ہی کسی کے چلتے ہوئے راستے پر، اور نہ ہی کسی جانور کے مکان میں، حتیٰ کہ کسی جانور کے بل کے اندر بھی پیشاب کو کرنے سے پرہیز کریں، اور عام راستوں کے اوپر ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے پرہیز کرے، اور پیشاب کے وقت جب ہم پیشاب یا پاخانہ کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں تو اپنے سطر کو اس وقت کھولے جب ہم بیٹھنے کے انتہائی قریب ہو جائیں، اس وقت اپنے صدر کو کھولیں۔ یہاں تو ہوتا یہ ہے کہ شروع سے ہی کھول کے صاحب ابھی بیٹھا بھی نہیں، کھڑے کھڑے ہی اپنے صدر کو کھول دیا جاتا ہے، اور اب تو بڑی شرم محسوس ہوتی ہے کہتے ہوئے بھی کہ اب ایک پتہ نہیں کیا ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا نہیں ہے، کہ اکثر مسجدوں میں یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ استنجا خانے بنے ہوئے اور لوگ دھڑ لو جو ہے تو پاجامہ پورا اتار کے استنجا کر رہے ہیں۔
ایک دم یعنی کہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، ایک دم شرم و حیا محسوس ہوتی ہے. کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے تو بات سمجھ میں آئی، پتہ نہیں کیوں. اگر ان کو تکلیف ہے، عذر ہے، تو پھر میں تو تمام مسجد والوں سے کہوں گا کہ جس طریقے سے ہم اور آپ مسجد میں استنجا خانے بنوا رہے ہیں تو ایسے واقعتاً جو معذور ہے، جو پورا اپنے سطر کھول کر پیشاب کرنا چاہتے ہیں عذر کی وجہ سے، تو ان کے لیے کوئی نظم کیا جائے، کوئی ایسا استنجا خانہ بنایا جائے جس میں وہ جا کر استنجا کر سکے. ورنہ تو یہ فیشن نہ بنایا جائے برائے مہربانی، یہ بڑی بےہودگی کا اظہار ہوتا ہے. اور کھلے میدان میں اس بات کا بھی دھیان رکھا جائے کہ ہوا کو بھی دیکھا جائے کہ سمت مخالف ہوا ایسی چل رہی ہے اور ادھر ہی ہم جو ہے تو منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں، تو سمت مخالف ہوا کی طرف رخ کر کے پیشاب نہ کرے، اور نہ ہی کعبے کی طرف پیٹ کر کے اور نہ ہی قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا جائے. اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری اپنی عبادتوں اور اپنے معاملات کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تمامی حضرات سنت پڑھیں گے.